اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جہمی توحید صرف یہ رہ گئی ہے کہ اولیاء کی جانب منسوب کرامات کا تمسخر اڑایا جائے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کی جانب جو دیومالائی کرامات منسوب ہیں وہ قابل تسلیم بالکل نہیں ہے، مگر جہمی صاحب کی اس سے توحید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے عقائد تو بڑے مشرکانہ ہیں۔ جہمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ باطل ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ جہمی صاحب یہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس سے ان کی توحید ثابت نہیں ہوتی۔ غیر اللہ سے آپ دعا مانگے یا نہ مانگے یہ عملی مسئلہ ہے، اگر آپ جائز سمجھتے ہیں مانگنا تو یہ بھی ایک عملی مسئلہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا نہیں مانگتا تو جہمی صاحب کے اصول و قواعد کیا ہیں اور توحید اور شرک کی کیا ڈیفینیشنز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ جہمی صاحب جو اپنے آپ کو اتنا بڑا موحد ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں خود کتنے بڑے مشرک ہیں۔ محترمی و مکرمی، جہلمی کے نزدیک توحید کی ڈیفینیشن جو انہوں نے بیان کی ہے کہ قدیم یعنی اٹرنل کو حادث سے الگ کر دیا، یہ توحید ہے جہلمی صاحب کی، ٹھیک ہے۔ اور محترمی و مکرمی کے نزدیک شرک کی ڈیفینیشن ہے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا۔ اب کیا ہوا مسئلہ کہ اگر آپ قدیم اور حادث کو ایک نہ کریں تو یہ خلاف توحید ہو گیا جہمی ڈیفینیشن پر، اور حادث اور مخلوق کو ایک نہ کریں تو یہ شرک نہ رہا۔ دیکھ لیجئے، اب اسی پر ہم بات کریں گے، اس پہ میں کافی بنا چکا ہوں، لیکن اس وقت کیوں بنا رہا ہوں کہ جہمی صاحب جو ہیں اپنے آپ کو بڑا موحد ثابت کرنے کے لیے یہ پھر اعتراضات بڑھا رہے ہیں۔ اس تعریف توحید پر ذیل کے عقائد یعنی بلیفز نہ صرف شرک نہیں بلکہ توحید ہے، الیاذ باللہ۔ ذرا آپ غور کریے گا جہمی صاحب کیا فرماتے ہیں اور ہمارے کیا اعتراضات ہیں۔ مخلوق خداؤں یعنی کریٹڈ گاڈ کا اعتقاد، یعنی کہ اگر آپ کریٹڈ گاڈز کے معتقد ہیں تو یہ جہمی صاحب کے نزدیک نہ صرف یہ کہ شرک نہیں بلکہ یہ کہ توحید ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں غیر اللہ خدا ہے لیکن حادث و مخلوق ہے، اور خدا قدیم اس سے الگ اور جدا ہے، اور مخلوق خدا اور خالق خدا ایک نہیں، تو جہمی کے نزدیک یہ عقیدہ توحید ہے اور شرک نہیں ہے۔ ذرا غور کر لیں۔ اب یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، آپ کو میں اب کیا بتاؤں کہ جہلمی صاحب اس کو ذرا اپنے تعریفات جو بیان کیے نا توحید و شرک اس پر ذرا پیش تو کریں، نہیں کریں گے۔ اب دوسرا عقیدہ، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ کسی مخلوق یا کریشن کو باری تعالیٰ نے قدرت عطائیہ عطا کی ہے کہ وہ ہر اس ممکن عقلی جس پر باری تعالیٰ قادر ہے اس پر وہ مخلوق بھی قادر ہے، البتہ مخلوق سے باری تعالیٰ الگ اور جدا ہے اور مخلوق اور باری تعالیٰ ایک نہیں، تو یہ عقیدہ جہمی صاحب کے نزدیک توحید ہے اور شرک نہیں ہے۔ غور کر لیں، یہ جو اولیاء پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان پہ یہ اختیار مانتے ہیں وہ اختیار مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں جہمی صاحب کسی ولی پہ کوئی اختیار مت مانے، ایکسیپٹڈ، مگر یہ عقیدہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ آپ کی تعریف پر تو شرک نہیں بنتا، تو آپ ایسی لیمیٹڈ قسم کی ناقص قسم کی توحید اور کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں اور ایسی ناقص شرک کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ دس از دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب ایک تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالی فلاں مخلوق یعنی کریشن کی عبادت کو جائز کر دے، یعنی باری تعالیٰ نے فلاں مخلوق کی عبادت کو یعنی ورشپ کو جائز کر دیا، اور باری تعالیٰ اس کی عبادت پر ناراض نہیں ہوتا، لیکن وہ مخلوق اور باری تعالیٰ ایک نہیں، اور باری تعالیٰ اس مخلوق سے الگ اور جدا ہے، ظاہر ہے باری تعالیٰ تو قدیم ہے اور وہ مخلوق حادث ہے، تو جہلمی کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ نہیں ہے اور توحید ہے۔ جہلمی صاحب تعریف شرک پر اس کو شرک ثابت نہیں کر سکتے
اور ان کی تعریف توحید پر یہ توحید ہے. کتنے خطرناک عقائد ہیں. کیا میں آپ کو کتنی دفعہ بیان کروں کہ جہمی صاحب بہت غلط کام کر رہے ہیں، توحید کی تعریف بدل رہے ہیں، شرک کی تعریف بدل رہے ہیں، لمٹ کر رہے ہیں. آگے دیکھیے، اگر کسی کا عقیدہ یا بلیف ہے کہ فلاں مخلوق کو بعض اشیاء کا علم یعنی نالج ہے جو نہ ذاتی یعنی ایسنشیل نہیں ہے، یعنی نہ ذاتی ہے اور نہ عطائی ہے یعنی بیسٹوڈ بھی نہیں ہے، لیکن حادث ہے جو خود بخود عدم سے وجود میں آ گئی یعنی فرام نان ایگزسٹنس ٹو ایگزسٹنس، لیکن اس حادث غیر عطائی سے خدائے قدیم ما صفات قدیمیہ الگ اور جدا ہے، تو یہ جہلمی کے نزدیک توحید ہے. اور اس صورت میں چونکہ وہ ایسے ایک صفت کا قائل ہے جو حادث تو ہے مگر باری تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا بلکہ خود بخود عدم سے وجود میں آ گئی، تو مخلوق بھی نہیں ہے، تو مخلوق اور خالق ایک بھی نہیں ہوئے. تو اب یہ عقیدہ جو رکھے گا وہ بھی جہلمی صاحب کے نزدیک توحید پر ہے اور شرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، یہ 4 عقائد ہم نے بیان کیے ہیں، اسے پڑھ بھی لیں اگر جو لوگ پڑھ لے سکتے ہیں، کیونکہ میری جو رائٹنگ ہے وہ نسخ میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ رائٹنگ میں نہ جائیں، یہ صرف ایک پروف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لکھا گیا ہے، پہلے ورک کیا گیا ہے اس پر، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں. لیکن میں آپ سے یہ پھر ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہمی صاحب توحید پر ہے؟ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی یہ کانسپریسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں جہمی صاحب؟ ایسی تعریفات کر رہے ہیں جس پر توحید کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ منی گاڈز تک پہنچے ہیں اور انکارنیشن کو وہ شرک نہیں مان رہے. کیونکہ آپ جب انکارنیشن کی بات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ انکارنیشن میں طبیعت انسانی اور طبیعت الوہیہ یہ الگ الگ ہے، یا اور بڑھ جائیے، جوہر الوہیہ اور جوہر انسانی الگ الگ ہیں. تو جب یہ آدمی یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کو توحید پر قرار دوں گا؟ لیکن یہ سب لوپ ہولز ہیں ان کی توحید کی تعریف اور شرک کی تعریف میں. کیوں ہیں؟ کیا جہمی صاحب بچہ ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسی تعریف کریں گے تبھی تو منی گاڈز کے عقیدے اور انکارنیشن کے عقائد تک پہنچیں گے. آخر کیا ہے نصیریہ کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نصیریہ جہمی صاحب وغیرہ کی تکفیر کرنا بند کر دیں تو جہمی صاحب بھی ان کی جواباً تکفیر کرنا بند کر دیں گے. ان کی وجہ تکفیر کیا تھی؟ انکارنیشن کا عقیدہ جو کفر و شرک ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تبدیل کر دیا جہمی صاحب نے، انکارنیشن کے عقیدے کے بجائے وجہ تکفیر یہ قرار دی کہ وہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بڑی سازش ہے، کیونکہ انکارنیشن کا عقیدہ کیونکہ میں وہ اس کا فرق ملحوظ رکھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی رکھتے تو پھر جہمی صاحب کسی نہ کسی طرح سے فرق نکال ہی لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ آج انہوں نے تکفیر بند کر دی تو یہ بھی تکفیر بند کر دیں گے. راز ہے اس کے اندر. یہ آپ کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. اب یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو منی گاڈ بن جائیں گے اور یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے اس اسٹیج تک ایسے ہی تعریفات بیان کر کے اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے وہ عقیدہ تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ماننے والا تو نہ ہی مانتا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا آپ کو اب بھی خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو جہلمی صاحب کے معتقد ہیں کہ ظاہری توحید پہ نہ جائیے، یہ تعریفات دیکھیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بس اس کے بعد یہ کہ میں یہی سمجھوں گا کہ جو لوگ سن کے بھی نہیں مان رہے وہ واقعتاً یہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جہمی صاحب الٹیمیٹ ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی.